السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ سن 60 ہجری سلطنت اسلامیہ کا وہ نازک ترین دور، جہاں تاریخ اسلام ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے دین محمدی کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد دمشق کے تخت پر ایک ایسا شخص براجمان ہوا جس کا کردار، جس کا فسق و فجور اور جس کی بد عملی تاریخ کا حصہ ہے۔ یزید وہ شخص جس نے خلافت کو ملوکیت اور بادشاہت میں بدل دیا۔ یزید جانتا تھا کہ جب تک مدینہ منورہ میں موجود نواسہ رسول، جگر غوشہ فاطمہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو وہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بادشاہت ادھوری ہے۔ چنانچہ یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ ایک سخت خط لکھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے دمشق بھیج دو۔ جب یہ پیغام امام علی مقام تک پہنچا تو آپ نے تاریخی انسانیت کا وہ سب سے بڑا جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے لیے حریت کا نعرہ بن گیا: مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی دو خاندانوں یا دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ اصولوں کا معرکہ تھا۔ ایک طرف شریعت محمدی کو بچانے کا عزم تھا تو دوسری طرف جو ہے وہ ملوکیت کا تکبر۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر وہ مدینہ میں رہے تو یزیدی لشکر جو ہے وہ مدینہ کی حرمت کو پامال کر دیں گے۔ چنانچہ جب 60 ہجری کی ایک اندھیری رات امام علی مقام اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضر ہوئے، زار و قطار روئے، الوداع کہا اور اپنے پورے خاندان، پردہ نشین خواتین اور بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کربلا کا آغاز ہو چکا تھا۔ امام حسین مکہ مکرمہ پہنچے تاکہ حج کے ایام میں پوری اسلامی دنیا سے آنے والے مسلمانوں تک اپنا پیغام پہنچا سکے۔ اسی دوران کوفہ کے مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو ان کے ضمیر جاگے، یا بظاہر ایسا لگا۔ کوفہ سے خطوط کے ڈھیر مکہ پہنچنے لگے، ایک دو نہیں بلکہ 150 سے زائد خطوط، جن پر کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کے دستخط تھے، جن میں لکھا تھا: ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یزید کے گورنر نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ امام علی مقام نے حالات کی سچائی جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ کوفہ پہنچتے ہی مسلم بن عقیل کا ایسا تاریخی استقبال ہوا کہ چند دنوں میں 18,000 سے زائد کوفیوں نے امام حسین کی نمائندگی کے طور پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حالات اتنے سازگار نظر آئے کہ حضرت مسلم نے مکہ خط لکھ دیا کہ یا حسین، کوفہ تیار ہے، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ لیکن ادھر دمشق میں یزید نے کوفہ کا کنٹرول ایک انتہائی مکار اور ظالم شخص عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر وہ گھنونا کھیل کھیلا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس نے کوفہ کے سرداروں کو یزیدی سونے کی چمک دکھائی، عہدوں کی لالچ دیا اور عام عوام میں جو وہ شام کے لشکر کا ایسا جھوٹا خوف پھیلایا کہ بزدل کوفیوں کے پاؤں لرز گئے۔ پھر تاریخ نے وہ دردناک منظر دیکھا جس شہر کے 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی۔ جب مسلم بن عقیل عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی سے اٹھے تو ان کے پیچھے ایک بھی شخص موجود نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی گلیوں میں تنہا لڑتے ہوئے مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کا سر دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ مکہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ نکل چکا تھا اور وہ اس تاریخی غداری سے بے خبر کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 2 محرم سن 61 ہجری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ عراق کی سر زمین پر پہنچا۔ اچانک امام کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام نے گھوڑا بدلا، دوسرے گھوڑے نے بھی قدم روک دیے۔ امام علی مقام نے وہاں موجود ایک بدو سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس کا کوئی اور نام؟ اس نے کہا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ امام نے پھر پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا حضور اسے کرب و بلا کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہی کرب اور بلا کی جگہ ہے، یہی ہمارے گھوڑے رکھیں گے، یہی ہمارا مقتل ہے اور یہی ہماری قبر بنے گی۔ عمر بن سعد کی قیادت میں یزیدی فوج کا ایک بہت بڑا لشکر کربلا پہنچ گیا جس کی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے 22,000 سے تجاوز کر گئی۔ 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیموں پر فرات کے جو پانی کو بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات بہ رہا تھا، جانور پانی پی رہے تھے، یزیدی لشکر سیراب ہو رہا تھا، لیکن محمد کے نواسے ان کے بیٹیوں اور 6 ماہ کے علی اصغر پر پانی کی وہ ایک ایک بوند بند کر دی گئی تھی۔ 8 محرم گزری، 9 محرم
کہ رات آئی، عمر بن سعد نے حملے کا حکم دیا، لیکن امام حسین نے اپنے بھائی غازی عباس کو بھیجا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ وہ رات شب عاشورہ تھی جس میں آل رسول کے خیموں سے تلاوت قرآن، استغفار اور مناجات کی ایسی آوازیں آ رہی تھی جسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہو۔ امام نے اس رات چراغ بجھا کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہ دشمن صرف میرا پیاسا ہے، تم میں سے جو جاننا چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں نکل جائے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی امام کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کہا، یا حسین، اگر ہمیں 70 بار بھی قتل کر کے جلایا جائے تب بھی ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صبح کے 5:30 بجے فجر کی نماز ادا کی گئی۔ امام کے پاس صرف 72 نفوس تھے جن کے سامنے 22,000 کا خونی لشکر تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حر بن یزید ریاحی کا ضمیر جاگا، وہ یزیدی لشکر چھوڑ کر امام کے قدموں میں آ گرا اور توبہ کر کے کربلا کا پہلا شہید بنا، اور صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک عمر بن سعد کے جو پہلے تیر کے ساتھ ہی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ تیروں کی برسات میں امام کے تقریباً 50 انصار و اصحاب جام شہادت نوش کر گئے۔ حبیب بن مظاہر، زبیر بن قین، بوڑھے اصحاب نے بہادری کی وہ تاریخ لکھی کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے۔ دوپہر تک امام کے تمام انصار ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک تپتی دھوپ میں امام نے نماز خوف ادا کی۔ اب آل رسول کی باری تھی۔ امام کے 18 سالہ کڑیل بیٹے ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر میدان میں آئے اور سینے پر برجہی کا پھل کھا کر شہید ہوئے۔ امام حسن کے پیاسے لال حضرت قاسم کو مظلومیت سے شہید کیا گیا۔ بچوں کی پیاس دیکھ کر علمدار کربلا حضرت عباس مشکیزہ لے کر فرات پر جھپٹے، دریا پر قبضہ کیا لیکن خود پانی نہ پیا۔ واپس لوٹتے ہوئے دونوں بازو قلم کر دیے گئے اور غازی عباس فرات کے کنارے شہید ہو گئے۔ اور پھر 3 بجے سے عصر تک اب خیمے میں کوئی مرد نہ بچا۔ امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے پیاسے بچے حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر پانی مانگا، لیکن ظالم حرملہ نے معصوم کی گردن پر 3 بھال والا تیر چلا کر انہیں امام کے ہاتھوں پر ہی ذبح کر دیا۔ اب امام علی مقام تنہا تھے، جسم پر سینکڑوں زخم، 3 دن کی پیاس، لیکن جب آپ میدان میں اترے تو شیر خدا کی یاد تازہ کر دی۔ آپ جس طرف بڑھتے یزیدی لشکر بھیڑوں کی طرح بکھر جاتا۔ عصر کا وقت ہوا، امام حسین نے اپنی زندگی کا آخری سجدہ سر زمین کربلا پر ادا فرمایا۔ اسی حالت سجدہ میں بدبخت شمر، ذل جوشن اور سنان بن انس آگے بڑھے اور خنجر کے وار سے امام عالی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین کانپ اٹھی، کائنات کا سب سے بڑا ظلم مکمل ہو گیا۔ سورج ڈوبتے ہی یزیدیوں نے آل رسول کے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کو قیدی بنایا گیا۔ یزید نے سمجھا کہ حسین کو شہید کر کے اس نے جنگ جیت لی، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ حسینیت کو زندہ رکھنے کے لیے علی کی بیٹی زینب ابھی زندہ ہے۔ آل رسول کے مستورات اور بیمار امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق لایا گیا۔ دمشق میں یزید نے اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے دربار سجایا، جہاں غیر ملکی سفیر بھی موجود تھے۔ یزید تکبر کے نشے میں چور ہو کر امام حسین کے سر مبارک کی توہین کر رہا تھا۔ اس ہی بھرے دربار میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونے کے باوجود شیر خدا کی بیٹی سیدہ زینب کبریٰ کھڑی ہوئی اور ان کی آواز درباری یزید میں بجلی بن کر کڑکی۔ آپ نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، اے یزید، تو جتنا چاہے مکر کر لے، اپنی پوری طاقت کا استعمال کر لے، خدا کی قسم تو نہ تو ہمارے نام کو تاریخ سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ہماری جو وہ وحی کو نابود کر سکتا ہے۔ تیری رائے کمزور ہے، تیری حکومت کے جو دن جو وہ گنتی کے ہیں اور تیرا یہ لشکر ایک دن بکھر جائے گا۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں یزیدی منبر پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا جس نے شام کی تاریخ بدل دی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے، میں مکہ اور مدینہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم صفا کا بیٹا ہوں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا۔ یہ سن کر پوری مسجد میں کوہرام مچ گیا اور یزید کا جھوٹا پروپیگنڈا اس کے شہر میں دفن ہو گیا۔ یزید مجبور ہو گیا کہ وہ اہل بیت کو عزت کے ساتھ مدینہ واپس بھیجے۔ تو ناظرین اکرام، مدینہ سے شروع ہونے والا یہ سفر دمشق کے درباروں کو ہلاتا ہوا جب واپس مدینہ پہنچا تو دنیا بدل چکی تھی۔ بظاہر یزید جیت چکا تھا، لیکن حقیقت میں یزید اسی دن ہار گیا تھا جس دن اس نے حسین کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ کربلا کے واقعے کو گزرے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ آج تاریخ کے ترازو میں دیکھیں، یزید کا وہ دمشق کا سبز محل، اس کا تخت و تاج، اس کی سلطنت کہاں ہے؟ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اپنے بچے کا نام یزید رکھتا ہو۔ اس کی قبر کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے اور اس کا نام لعنت کا جو ہے وہ استعارہ ہے۔ لیکن دوسری طرف حسین ابن علی کا نام دیکھیں، آج 1400 سال بعد بھی دنیا کے ہر کونے میں، ہر نسل، ہر زبان، ہر قبیلے کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں حسین زندہ ہے۔ ان کا روضہ مبارک ملوکیت کے خلاف الہی طاقت کا مرکز ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر حق کے لیے جان بھی
بھی چلی جائے تو وہ موت نہیں بلکہ ابدی زندگی ہے۔ حسین نے سر دے کر دین محمدی کی عمارت کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ کربلا کا یہ پیغام صرف رونے اور غم منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ باطل کے سامنے کھڑے ہونے، نماز کی پابندی کرنے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا درس ہے۔ سلام ہو یا حسین، ان کے اہل بیت پر اور ان کے باوفا اصحاب پر۔ اگر آپ کو سفر کربلا کا یہ مکمل مستند اور دستاویزی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔